السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ بردرس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کی تفہیم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 2 جاری ہے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، اس میں ہم نے 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں۔ ایک تو یہ کی کہ یہ سورہ یوسف اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے۔ بظاہر تو یہود نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور بڑی تفصیل سے یہاں ہمیں رہنمائی دی۔ لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، نہ اس کو واقعہ سمجھنا چاہیے، قصہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے ایمان میں یہ بات ہے کہ یہ رہنمائی ہے اور ہمیں ہماری زندگی کے لیے ہے، یہ نظام حیات ہے ہمارے لیے۔ اسی عنوان اور یقین سے جب ہم سمجھیں گے تو یقیناً رہنمائی ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ آیات للسائلین، یہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سوال کرنے والے تو یہود تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، تو آج کے دور میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف سوال کرنے والوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا یہاں سے تعارف کروایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے، 12 بیٹے ہیں، وہاں سے جو ایک خاندان بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، نسل اور شاہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا یہاں سے تعارف ہے۔ تو یہ تاریخی تسلسل ہو گیا۔ اس اعتبار سے بھی ہم نے تاریخی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے اور ان کے کتنے قبیلے ہیں اور کیا تفصیلات ہیں اس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ایک غیر معمولی پیار تھا، محبت تھی، وہ بھائیوں کے دلوں میں کھٹکتی تھی، ان کی نظروں میں کھٹکتی تھی، اور ایک حسد کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں پیار تھا والد محترم کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبیاں تھیں، کمالات تھے، وہ یہ نمایاں کرتے تھے کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ آنے والے دور میں بہت بڑے لیڈر، رہنما اور اپنے دور کے بہت بڑا ممتاز آپ کا مقام ہوگا۔
اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی۔ پھر یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، تو یہ قلبی ایک محبت اور تعلق بھی ہے۔ ظاہراً جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور خوبصورتی ہے، سیرت اور صورت دونوں کے اعتبار سے آپ کے یہ نمایاں ہے، اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے بھی آپ کے کمالات ہیں، تو اس حوالے سے بھی یعقوب علیہ السلام کو محبت ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ ان کے دلوں میں کھٹکتی تھی۔ اب پلان کیا تیار کیا ہے انہوں نے، جو پچھلے درس میں بھی گزارش کی کہ دو آپشن سامنے آئیں، یا ان کو قتل کر دیں اور یا ان کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں۔ یہ پلان تیار کیا انہوں نے، اور والد محترم کے پاس آ کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے والد محترم آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بڑا پیارا ہے، اس کے ہم خیر خواہ ہیں، اس سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اوپر اس کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں کرتے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے والد محترم نے بھائیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہی ہو سکتا ہے، بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پہلے بھی وہ یہ کہتے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیجا کرے۔ اس وقت جو طریقہ کار تھا وہ تو یہی تھا کہ لوگ بکریاں چلاتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے، جنگل میں بھیڑیے بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، اور وہی ان کا گزرانے زندگی تھا، زندگی اسی پر گزرتی تھی، اور اسی کے مطابق وہ ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ تو جب صبح ہوتی تھی تو سارے لوگ جو مرد حضرات ہیں وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور بکریوں بھیڑیوں کو چراتے تھے، اور اسی طرح وہ پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو ان کی یہ پہلے بھی ڈیمانڈ تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام ان پہ مطمئن نہیں تھے۔ اس آیت مقدسہ سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ ارسلہ معنا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، غداً صبح کل، یرتع یہ خوب وہاں کھائے پیے گا، ویلعب اور خوب کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کے محافظ ہوں گے، نگہبان ہوں گے۔ اب والد محترم سے وہ مل کر ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے قائل کیا، تاکہ یہ بھی ڈائریکٹ والد محترم سے کہے گا کہ مجھے میرے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیں، مجھے ایسی پرابلم نہیں ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ یعنی دونوں طرف سے دباؤ تھا، بھائیوں کی طرف سے اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لیحزننی، مجھے تو یہ غم ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان تذهبوا بہ، کہ آپ اس کو لے جائیں گے، واخاف اور میں یہ ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب کہ وہاں اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون اور تم بے خبر ہوں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، یعنی آپ کھیل کود میں لگ جائیں گے، بکریاں چرانے میں لگ جائیں گے، اور اسی طرح کی وہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے اس میں لگ جائیں گے، تو یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ بھیڑیے بہت عام تھے وہاں پر، ایسے نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ آگے سے جواباً کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں اور اچھے جوان ہیں اور جنگل کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں، تو بھیڑیے کی کیا جرت ہے کہ وہ ہماری موجودگی میں ہمارا بھائی کھا جائے، انا اذا لخاسرون اور ہم کوئی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں، گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں۔ فلما ذهبوا به، یہ ریکویسٹ ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت مبارکہ ہے، طریقہ مبارکہ ہے کہ واقعے کے اصولی چیزیں بیان فرماتے ہیں۔
واقعے کی جو عنوانات ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتے، تفصیلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی اتنی بات ہو گئی کہ اجازت ہوگی فلما ذهبوا به، بس جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق رائے قائم کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، یہ کہ اس کو ہم گمنام کنویں کے اندر پھینک دیں۔ یہ ان کا الائنس بن گیا، ایک اتحادی بلاک بن گیا کہ اب یوسف کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ کنواں تلاش کیا گیا، ایک گمنام کنواں، گہرا اندھا کنواں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اشارہ بھی فرما دیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور جو نبی محترم ہے، نبوت تو ظاہرہ بعد میں ملے گی، بچے ہیں، لیکن اس کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے یہاں پر، جو ان نشانیوں میں سے ہے کہ بھائیوں کا مکر و فریب دیکھیے، بھائیوں کا انداز دیکھیے، حسد کی جو ایک جہنم ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھائی کیا کر رہے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں یا اندھے کنویں میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ بھی تو قتل کے مترادف ہی ہے، لیکن یہ ایک دوسری آپشن ہے، ان کے لیے بہتر تھی۔ ادھر سے اللہ رب العزت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس کا مقصد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کو پھر محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اینڈ سے مارنا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے اینڈ سے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف بچانا چاہتے ہیں بلکہ بچانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں، ان کو وقت کا حکمران بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو وقت کا نبی بنانا چاہتے ہیں، وقت کا گائیڈ بنانا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کے اندر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، جو رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے اینڈ سے یہ ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے ایک بنیادی جامع پروگرام اور رہنمائی دینا چاہ رہے ہیں، اور بھائی ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس رہنمائی کو، اس شعور کو اور نظریے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔